أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ اے اللہ میں تیری بندی ہوں، تیرے بندے کی بیٹی ہوں اور تیری بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل والا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتی ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے یا علم الغیب میں اسے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میرے فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الدہر، آیا نمبر 28۔ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبدیلا۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے اعضاء اور جوڑ مضبوط کیے اور ہم جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں۔ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ نحن، ہم ہی نے، خلقناہم، خلق تخلیق پیدا کرنا، پیدا کیا، نہ ہم نے، ہم انہیں، اور شددنا مضبوط کیا ہم نے، مضبوط دعات کے ساتھ، مضبوط اسٹرانگ، شین دال دار، شد بھی مضبوطی کے لیے ہوتا ہے، اسرہم جوڑ ان کے، اسر کا معنی باندھنا ہوتا ہے، اسیر بھی اسی سے نکلا ہے، یعنی مضبوطی سے باندھنا، تو جوڑ ان کے یعنی جن پہ جو آپس میں ہمارے باڈی پارٹس کنیکٹڈ ہیں، اعضاء کا بندھن مضبوط ہے، ہڈیوں کا، پٹھوں کا، جوڑوں کا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذَا اور جب، شئنا شین یا شین حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے چاہیں، نہ ہم، جس طرح ہم کہتے ہیں انشاء اللہ اگر چاہا اللہ نے، ما شاء اللہ جو اللہ چاہے، تو شئنا چاہے، نہ ہم، بدلنا بدل بدل دیں، جیسے کہ تبدیل کرنا اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، نہ ہم، امثالہم ان جیسوں کو، امثال جمع ہے مثل کی، یعنی ان جیسوں کو، تبدیلا بدل دینا۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے پیدا کیا انہیں، وشددنا اسرہم اور ہم نے ان کے اعضاء کا بندھن مضبوط باندھا، وَإِذَا شِئْنَا اور جب چاہیں ہم، بدلنا بدل دیں ہم، امثالہم ان جیسوں کو یا ان جیسے اور لوگ، تبدیلا بدل کر لانا۔ تجوید دیکھیں۔ نحن، ہا میں حروف حلقی ہے، ہا کی آواز حلق کے درمیان سے نکلے گی۔ خلقناہم، خوا کو موٹا کرنا ہے، قاف کو بھی موٹا پڑھنا ہے اور ساتھ کلکلا کرنا ہے، ایکو ساؤنڈ ہوگی۔ خلقناہم، خلق قاف پہ کلکلا کرتے ہوئے، ناہم و میں ہون گول ہوں گے، شدد دال پہ قلقلہ کرنا ہے، ایکو ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے، ہلانا ہے، نا پہ مت کریں گے، اس روحم سین میں سیٹی والی آواز ہوگی، رو کو موٹا پڑھنا ہے، اس روحم، وَإِذَا ذال کو نرمی سے اور الف مدہ کرتے ہوئے، شئنا حمزہ پہ جھٹکا دیں گے، جب بھی حمزہ کے اوپر جزم آتی ہے تو وہ تھوڑا جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے، اور نا پہ الف مدہ ہو رہی ہے تو ہم الف کو لمبا کریں گے 2 حرکہ، شئنا بدلنا، بدلنا پہ مت کرنی ہے، سا کو نرمی سے پڑھنا ہے اور الف مدہ کرنا ہے، امثالہم تبدیلا، تب با پہ قلقلہ ہوگا، ایکو ساؤنڈ، دی یا مدہ اور لا الف مدہ۔ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔
نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. ہم نے ہی انہیں پیدا کیا اور ہم نے ان کے اعضاء کا بندھن مضبوط باندھا، اور ہم جب چاہیں گے بدل کر ان جیسے اور لوگ لے آئیں گے، بدل کر لانا۔ ایک اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور اللہ اس پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 19 اور 20 ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتر آیت نمبر 16 میں اِن یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید۔ اگر چاہے وہ تو لے جائے تمہیں اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنی بہت بڑی نعمت کا ذکر کیا۔ انسان کا اپنا وجود بھی اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ ہم اپنی ذات کے معاملے میں ہر ایک چیز میں اللہ کے محتاج ہیں۔ ایک ایک عمل کو کرنے کے لیے، اپنی آنکھوں کو چپکانے کے لیے، بولنے کے لیے، سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اپنا کھانا کو اندر لے جانے کے لیے، اس کو ہضم کرنے کا سارا پروسیس، ہمارا ہارٹ، کڈنیز، لیور اور سارا سسٹم، ہر چیز، ہر ایک کی تخلیق کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کو چلانے والا، ایکٹیو رکھنے والا، ٹھیک کرنے والا کون؟ اللہ۔ اور انسان اتنے دھوکے میں، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا کہ اس کو بھول کر دنیا کی زینتوں اور اس میں لگ گئے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہو چکا ہے جس ٹاپک کا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کریں ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا، اور ہم نے ہی تمہارے سارے ایک ایک جوڑ کو مضبوط باندھا، ہڈیوں کو، پٹھوں کو، نرم و نازک رگو ریشے، گوشت پوشت جوڑ ہڈی، ہر چیز مضبوطی سے بنائی۔ صرف ایک آپ بازو اور ہاتھوں کو ہی دیکھ لیں، کس طرح سے سر سے وہ کندھے، اور کندھے سے پھر جوڑ مل رہا ہے، پھر اس کے بعد کوہنی، اور اس کے بعد کوہنی سے آگے ہاتھ، پھر ہاتھ بھی ایسے ہی نہیں، آگے انگلیاں، پھر انگلیوں میں سے ہر انگلی 3 پورشنز میں جڑی ہوئی ہے، ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہے، اور یہ ہمارے کام کرنے کی آسانی میں ہے۔ اگر ہم انگلیوں کو سیدھا کر دیں، یا اس کی 3 جوڑوں کی بجائے 2 جوڑ ہو جائیں، یا کچھ بھی،
وہ ویسے کام کر ہی نہیں سکتی. بہترین ہاتھوں کو ہلانا، آگے پیچھے سب کچھ کرنا، اور جتنا کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں ڈر نہیں ہے، تمہیں یہ نہیں ہے وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اگر ہم چاہیں بدل دے تمہیں، لے آئیں اور مخلوق کو، اور لوگوں کو لے آئیں. اور اس کے بارے میں اسپیشلی جو دو کا میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی قرآن کی آیات سے ہی، جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے جو یہ کہا کہ میں تمہاری جگہ اور بدل لاؤں گا، کیوں کہا، کس ریزن کی وجہ سے کہا. ایک تو یہ کہ انسان بخل کرتا ہے، انسان اللہ کی راہ میں دیتا نہیں ہے. انسان سمجھتا ہے کہ جو لوگ اس سے اپیل کر رہے ہیں یا اس کو چیریٹی کا یا صدقہ و خیرات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، شاید وہ خود ان کی کوئی غرض ہے اس میں، اور وہ اس کو اللہ کے لیے خالصتاً ہو کر نہیں سوچتا کہ یہ جو پکار پڑھی ہے اور جو مجھ تک پیغام پہنچا ہے کہ فلاں جگہ پر ضرورت ہے، فلاں ضرورت مند کو ضرورت ہے، مسکین کو ضرورت ہے، غریب کو ضرورت ہے، فلاں مسجد میں ضرورت ہے، فلاں تعلیمی ادارے میں ضرورت ہے، تو وہ اصل میں اللہ کی طرف سے پکار پڑ رہی ہے. اور اللہ کی طرف سے بہت سخت وعید ہے اس بارے میں، بہت سخت آیت ہے. سورہ محمد کی آیت نمبر 38 میں آتا ہے ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، سنو تم تو وہ لوگ ہو کہ تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. فمنکم من یبخل، پھر تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، اور جو بخل کرتا ہے تو بس وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اپنے ہی لیے کر رہا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا. وہ اپنے اوپر دنیا میں لگا رہا ہے، وہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا، آخرت کا باقی رہنا ہے. وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو. یہ ساری بات کرتے ہوئے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہارے سوا دوسرے لوگ بدل لائے گا، پھر وہ تم جیسے نافرمان نہ ہوں گے، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے. ان کے نزدیک اپنے مہنگے جوڑے بنانے اور اپنے اوپر خرچ کرنے اور اپنے ہوٹلنگ اور اپنی ذات اور اپنی عیش کی بجائے ان کو اللہ کی راہ میں دینے کی فکر ہوگی. انہیں 20,000 کا جوڑا لینے کی بجائے کم پر لے کر ساتھ کسی اور کا بنانے کی فکر ہوگی. وہ اپنی ہوٹلنگ کو چھوڑ کر کسی اور کے راشن اور کسی اور کے لیے فکر کریں گے. وہ اپنی ضروریات کو پیچھے کر کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دیں گے. اور انسان جب نیت اور ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور دیتا ہے. اتنی سخت اللہ کی طرف سے یہ وعید ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا. اور ایک اور جو قرآن میں ذکر ملتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومة لائم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے، اللہ کو فرسٹ پرائورٹی نہ رکھے، تو اللہ جلد ایسے لوگ لائے گا. وہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے. وہ مومنوں پر نرمی کرنے والے ہوں گے اور کافروں پر سختی کرنے والے. وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں کریں گے، دین پہ جم جائیں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 54. تو سخت وعید کے ساتھ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے شکوہ ہے اور ایک وارننگ ہے کہ اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ غنی ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، اور تمہارا ہی نقصان ہے. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور اگر وہ چاہے تو تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے. یہ تو اور لوگوں کو لانے کی بات ہے. اسی طرح سے اس کا بھی ذکر ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرے تو اس کی شکل ہی مس کر دی جائے اور بدل دی جائے. اسپیشلی اس چیز کو میں مینشن کرنا چاہوں گی سبت والے ہفتے والے بنی اسرائیل کے، جنہوں نے حجت بازی کی، جنہوں نے اللہ کے حکم کو بدل دیا. ہفتے والے دن ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا. وہ جمعے کو جال ڈال دیتے اور اتوار کو نکال لیتے صبح صبح، کیونکہ ہفتے والے دن ان کے امتحان کے طور پہ مچھلیاں زیادہ آتی تھیں. جس چیز میں ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں اتنی اٹریکشن بھی زیادہ ہوتی ہے.
چونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو بدلا، اللہ نے ان کی شکلوں کو بدل دیا، انہیں بندر بنا دیا۔ اور آج بھی جو ہمیں وعید ملتی ہے صحیح بخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال قرار دیں گے۔ پھر ابو داؤد کی روایت میں اس کی اور ڈیٹیل ہے، میری امت میں کچھ لوگ شراب پئیں گے مگر اس کا نام بدل کر، ان کی مجلسیں، ان کی پارٹیز، ان کی محفلیں راگ باجوں اور گانے والی عورتوں سے گرم ہوں گی۔ ضروری نہیں کہ فزیکلی عورت موجود ہو، گانا بجانا، میوزک، شور شرابہ، اللہ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ترمذی میں آتا ہے اس امت پر یہ آفتیں آئیں گی: زمین میں دھسنا، شکلوں کا مسخ ہونا، شکلیں ہی بدل جانا، اور پتھروں کی بارش۔ ایک صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گانے والی عورتوں اور راگ باجوں کا دور دورہ ہوگا اور سرے عام شراب نوشی ہوگی۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اللہ ہمیں ایسی میوزک، ایسے گانے بجانے، ایسی محفلوں سے دور کرے جو کہ شیطان کی آواز ہے، جو کہ انسان کو دین حق اور اصل راہ سے روکتی ہیں۔ اور یہ آج ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ نے یہ ایک ہیلا بہانہ ڈھونڈا تھا۔ انہوں نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جو قرآن سننے لگتا ان پر ایک لونڈی مسلط کر دیتے کہ کہیں وہ قرآن سے متاثر نہ ہو جائے۔ تو اگر انسان گانے بجانے میں لگا ہوا ہے، اگر میوزک آپ کو پسند ہے اور آپ اس میں انوالو ہیں، تو قرآن کا اثر زائل ہو جائے گا۔ قرآن کی اصل مٹھاس اور لذت لینی ہے تو ان گانے بجانوں کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ فکر کرنی ہوگی اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ تو قادر ہے۔ میں رات کو سوؤں بے حیائی دیکھ کر، غلط چیزیں دیکھ کر، صبح میں اٹھوں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بندر کی شکل، خنزیر کی شکل، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے ہمیں وارن کیا ہوا ہے۔ مجھے ڈر نہیں لگتا میں گناہ کروں اور پھر کہیں میری شکل مسخ نہ کر دی جائے۔ اللہ مجھے بچائے، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے اور اللہ مجھے قرآن کا اثر نور دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔